بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ۔ آج ذی القعدہ کی پہلی تاریخ ہے، پہلا چاند ہے، اور حج کے ایام مسلسل ایک مہینے سے چل ہی رہے ہیں۔ شوال کی پہلی تاریخ سے حج کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اب چونکہ حجاج کرام کا سفر جو ہے حج کا شروع بھی ہوگا، تو جو حضرات جانے والے ہیں وہ بھی، جو نہیں جانے والے ہیں وہ بھی حج کے تعلق سے قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں جو باتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں وہ انشاءاللہ مختصر جو ہے ویڈیوز میں آپ تک پہنچائی جائے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سن کر ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور دوسرے تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ سب سے پہلی بات، حج کی ترغیب کے بیان میں قرآن پاک کے اندر ایک آیت ذکر کی گئی ہے سورۃ الحج کے اندر، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ لوگوں میں حج کے فرض ہونے کا اعلان کر دو، اس اعلان سے لوگ تمہارے پاس یعنی تمہاری اس عمارت کے پاس حج کے لیے چلے آئیں گے، پاؤں چل کر بھی اور ایسی اونٹنیوں پر سوار ہو کر بھی جو دور دراز راستوں سے چل کر آئی ہو اور سفر کی وجہ سے دبلی ہو گئی ہو، تاکہ یہ آنے والے اپنے منافع یعنی فائدے حاصل کریں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے حج کے فرض ہونے کا اعلان حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے کروایا ہے، اور یہ حج ارکان اسلام کی 5 ستونوں میں سے ایک ستون ہے، 5واں رکن ہے حج کرنا۔ اور بیت اللہ شریف کی جو تعمیر ہوئی ہے اس میں بہت سارا اختلاف ہیں۔ آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو بنایا یا اس سے پہلے فرشتوں نے بنایا، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہاں تک یہ بات لکھی ہے کہ زمین کی سب سے پہلی ابتدا اسی جگہ سے ہوئی کہ پانی پر ایک بلبلے کی شکل تھی جس سے پھر بقیہ زمین کا حصہ پھیلایا گیا۔ لیکن حضرت نوح علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں جب طوفان آیا تو یہ مکان اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی مدد سے اس کی تعمیر کی، جس کا ذکر پہلے پارے میں سورہ بقرہ کے اندر آیت نمبر 127 میں ذکر ہوا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ اس آیت میں اس گھر کی جگہ کا نشان ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا، اس کا بھی ذکر ہے۔ اللہ جل شانہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کعبے کی اور اس گھر کی نئے سرے سے تعمیر فرمائی۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب اللہ جل شانہ آدم علیہ السلام کو جنت سے اتارا تو ان کے ساتھ اپنا گھر بھی اتارا اور فرمایا کہ اے آدم، میں تیرے ساتھ اپنا گھر اتارتا ہوں، اس کا طواف اسی طرح کیا جائے گا جس طرح میرے عرش کو طواف کیا جاتا ہے، اور اس کی طرف نماز اسی طرح پڑھی جائے گی جس طرح میرے عرش کی طرف نماز پڑھی جاتی ہے۔ اس کے بعد طوفان نوح کے زمانے میں یہ مکان اٹھا لیا گیا۔ اس کے بعد انبیاء کرام علیہ السلام اس جگہ کا طواف کرتے تھے، مکان نہیں تھا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اسی جگہ مکان بنانے کا حکم فرمایا اور اس جگہ کی ان کو تعیین فرما دی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہلے کعبہ تعمیر تھا، آپ اسی جگہ کعبہ تعمیر فرمائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ تعمیر سے فراغت ہو چکی ہے۔ اس پر اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ لوگوں میں حج کا اعلان کرو، جس کا اوپر کی آیت میں ذکر ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، میری آواز کس طرح پہنچے گی؟
اللہ نے فرمایا کہ آواز کا پہنچانا ہمارے ذمے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان فرمایا جس کو آسمان اور زمین کے درمیان ہر چیز نے سنا، اور آج اس میں کوئی اشکال نہیں رہا کہ بغیر تار کی بجلی اور وائر لیس کے ایک ملک سے دوسرے ملک تک بات پہنچ جاتی ہے، آواز پہنچ رہی ہے، تو پھر اللہ رب العزت تو انسانوں سے بڑھ کر وہ خالق ہیں، اور آج جو آلے لوگوں نے بنائے ہیں اس کو طاقت دینے والا اور دماغ دینے والا اس انسان کو اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو آج اس طرح کا کوئی اشکال جو ہے پیش نہیں آ سکتا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بات دور دراز علاقوں تک کیسے پہنچی۔ جب آواز پہنچانے کا ارادہ کرے تو اس میں کیا اشکال ہو سکتا ہے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس آواز کو ہر شخص نے سنا اور لبیک کہا، جس کے معنی ہے کہ میں حاضر ہوں۔ یہی وہ لبیک ہے جس کو حاجی احرام کے بعد سے شروع کرتا ہے۔ جس شخص کی قسمت میں اللہ جل شانہ نے حج کی سعادت لکھی تھی وہ اس آواز سے بہراور ہوا، یعنی وہ اس آواز سے فائدہ اٹھانے والا ہوا اور اس نے لبیک کہا۔ اور دوسری حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جس شخص نے بھی خواہ وہ پیدا ہو چکا تھا یا ابھی تک عالم ارواح میں تھا اس وقت لبیک کہا وہ حج ضرور کرتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب فرمائیں، اس کی طلب عطا فرمائیں، اس کے لیے ہم دعا کریں، کوششیں کریں۔ اللہ ہم سب کو جو ہے اپنے گھر بلاوے اور ہماری یہ تمنا اللہ رب العزت پوری فرماوے۔